کہے گا کہ حالت سجدہ میں ایک مرتبہ سبحانہ ربی الاعلی و بحمد کہنا واجب ہے، 2-3 مرتبہ کہنا مستحب ہے، کچھ علماء نے 7 مرتبہ تک کی اجازت دی ہے۔ اگر 7 مرتبہ تک بھی مان لیا جائے تو سارے صحابی جتنے بھی نبی کے قدموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اگر 7 تک بھی وہ خاموش رہے ہوں، لیکن جب 8ویں مرتبہ انہوں نے اٹھ کے دیکھا، اب یہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے، کیونکہ میں اتنی جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بات ذرا لمبی تک کرنی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ مولا حسین جو پشت نبوت پہ آ کے بیٹھے تو صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے یا کعبے کی طرف؟ صحابہ کی طرف چہرہ کر کے بیٹھے، کعبے کی طرف نہیں۔ اب کسی مقصر کے پیٹ میں درد ہو، حسین نے قبلے سے پیٹ پھیر لی تو جمعے کے دن پیش نماز کو جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے مولا حسین کیوں چہرہ کر کے بیٹھے صحابہ کی طرف؟ چلیے عالم تصور میں مولا حسین ہی سے پوچھ لیں کہ مولا آپ بتائیے آپ صحابہ کی طرف چہرہ کر کے کیوں بیٹھے؟ کہ میں ان صحابیوں میں ہر کسی کے مزاج کو جانتا ہوں، ہر کسی کے ذہن کو جانتا ہوں، ہر کسی کی سوچ کو جانتا ہوں۔ اگر میں چہرہ کعبے کی طرف کر کے بیٹھ جاتا تو یہ سارے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہمیں پتہ ہی نہ تھا پشت نبوت پہ آیا کون، ہمیں پتہ ہی نہ تھا پشت نبوت پہ آیا کون، ہمیں پتہ ہی نہ تھا پشت نبوت۔ ہمیں چہرہ کر کے اس لیے بیٹھا تھا کہ دیکھ لو تمہاری نمازوں میں حسین آ گیا۔ دیکھیں نماز قربتاً اللہ، یعنی اب سارا دھیان اللہ کے لیے ہے۔ مئی کی پشت پہ بیٹھے مولا حسین، بنا اجازت بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، صحابہ کی طرف۔ چلیے 7 مرتبہ تک سبحان ربی الاعلی و بحمد نبی کہا، سب سجدے میں تھے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی 8ویں مرتبہ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمد، سب نے سر اٹھایا، دیدار حسین کیا، پھر سجدہ کر لیا۔ نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمد، پھر زیارت حسین کری، پھر سجدہ کر لیا۔ پھر نبی نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمد، پھر تصویر حسین دیکھی، پھر سجدہ کر لیا۔ سارے مورخین نے لکھا کہ 70 سجدے ہوئے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی اپنی مرضی کے پیش نماز سے، اپنی اپنی مرضی کے مولوی سے جس کا چاہے مسئلہ اٹھائیے گا اور پوچھئے گا ایک رکعت میں کتنے سجدے واجب ہیں؟ 2۔ اگر بھولے سے 1 اضافی کر لیا جائے تو نماز کے فوراً بعد 2 سجدے سہو کرنے پڑتے ہیں، لیکن اگر بھولے سے کیا جائے، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی اضافی سجدہ کیا جائے نماز باطل ہے۔ یہاں 1 سجدہ نہیں ہوا جان بوجھ کے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، 1 سجدہ نہیں ہوا، 70 سجدے ہوئے، 70 سجدے۔ لو میں پوری امت مسلمہ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کسی صحابی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ہو آج میری نماز باطل ہو گئی، آج میری نماز ٹوٹ گئی، آج میری نماز خراب ہو گئی، آج میری نماز ختم ہو گئی کیونکہ میری نماز میں حسین آ گیا تھا، نہیں لا سکتے؟ تو وہ بعض ان صحابیوں کے نام بتانے کے لیے تیار ہے جنہوں نے باہر آ کے کہا آج جیسی نماز پڑھی ایسی کبھی پڑھی ہی نہیں، کیونکہ سر سجدے میں اللہ کے لیے تھا، دل حسین کے لیے جھک گیا۔ حسین کے لیے۔ اب ایک جملہ بڑی آہستہ سے کہوں، سارے قداور صحابی ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں، امت مسلمہ قسم کھاتی ہے ان صحابہ کی، سارے ہیں جنہوں نے اپنی نماز میں حسین کو دیکھا، میرے آقا کو دیکھا، میرے سید کو دیکھا، میرے سردار کو دیکھا، کسی کی نماز نہ ٹوٹی، کسی کی نماز نہ باطل ہوئی۔ عجیب بات ہے، جن بزرگوں کی نماز حسین دیکھ کے باطل نہیں ہوتی، ان کی اولادوں کے نکال ہم دیکھ کے باطل ہو جاتے ہیں۔